یہ بزنسز آپ نے کس وقت شروع کیے تھے, کس ایج میں؟ بہت چھوٹی عمر میں میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا. ہم لوگ یو کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کی جو مین مینوفیکچرنگ مارکیٹ ہے وہ شاید یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہ ہو, وہ ملتان ہے. بزنس سٹارٹ ہوتا ہے کسان سے جو کاٹن کو پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے بعد وہ مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ کاٹن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا دھاگا بنتا ہے, اور اس کے بعد اس کا کپڑا بنتا ہے. تو ایک چھوٹے سے کام کے ساتھ بھی بہت سارے خاندان اور بہت سارے شعبے وابستہ ہوتے ہیں. اس ویژن کے تحت کراچی کے اندر پہلی دفعہ میرا برانڈ پاکستان اور اس کے اندر خاص طور پہ پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسپو کی گئی. جو کنزیومرز ہیں یا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی یہاں پر آنے کی وجہ ہے؟ پچھلے سال ہم نے صرف ایک ہال لیا تھا اور 2 دن کے اندر ہم نے ایکسپو کی تھی. اس سال ہمارے 2 ہال ہیں اور 3 دن کے لیے ایکسپو ہو گئی ہے. ایک جب گھر کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی شہر کی اور ملک کی اکانومی چلے گی. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ ایک ایکسپورٹر موجود ہیں. یہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں. ان کے پاکستان میں کئی اسکولز ہیں. اس کے علاوہ یہ پاکستان سے یو کے میں ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک ایسا کام بھی کر رہے ہیں جو کہ لاہور میں انشاءاللہ 14, 15, 16 اگست کو ہوگا. ان سے سمجھتے ہیں کہ وہ کیا کام ہے, یہ پاکستان کو برانڈ کیسے بنائیں گے. آئیں آپ کو ملواتے ہیں حافظ محمود صاحب سے. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. جی بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا حافظ صاحب, پہلے تو میں آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا چیز آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹرز کیسے کام کرتے ہیں. سیکنڈلی آپ کے اسکولز وغیرہ کیا ہیں, کہاں پر ہیں, اور اپنے بزنس کے بارے میں پلیز. ایکسپورٹ کے حوالے سے ہم لوگ یو کے اندر ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ ہے ہوم ٹیکسٹائل سے ریلیونٹ چیزیں ہیں. یعنی ٹیکسٹائل کی وہ پروڈکٹس جو گھر کے اندر یوز ہوتی ہیں, جس کے اندر مختلف قسم کی بیڈ روم میں یوز ہونے والی چیزیں جیسے بیڈ شیٹس ہوتی ہیں اور پیلو کیس ہوتے ہیں. اس طرح کچن ٹاول ہوتا ہے اور ایپرن اور کوکنگ گلوز, اس طرح کی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یو کے اندر. تو یہ پاکستان میں بنتی ہے ساری چیزیں. اور جو خاص طور پہ جو کچن ٹاول اور ایپرن اور کوکنگ گلوز ہے, یہ میں لوگوں کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں. اس کی جو مین مینوفیکچرنگ مارکیٹ ہے وہ شاید یہاں پہ لوگوں کو پتہ نہ ہو, وہ ملتان ہے. ملتان کے اندر کیونکہ وہاں پہ زیادہ کاٹن کی چیزوں کو پسند کیا جاتا ہے, اور ملتان کاٹن کا ہب ہے. اور ملتان کے اندر اچھی خاصی انڈسٹری ایسی ہے جو چھوٹی چھوٹی, یعنی کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہے جو یہ چیزیں بناتی ہے. تو ہم اپنے برانڈ نیم کے ساتھ یہاں پہ یہ تیار کرواتے ہیں اور اس کو یو کے کی مارکیٹ میں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور وہاں بیچتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. حافظ صاحب, یہ بزنسز آپ نے کس وقت شروع کیے تھے, کس ایج میں؟ FCC کالج کے اندر FSC کر رہا تھا, اور میں اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ کا رکن تھا. اسی دوران میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا. بہت چھوٹی عمر میں نے اپنا بزنس شروع کر دیا تھا. اب الحمدللہ مجھے کاروبار کرتے ہوئے 25-26 سال ہو گئے ہیں. آپ کے بزنس کا والیوم 25-26 سال میں کہاں تک پہنچا ہے, سنگل حافظ محمود سے لے کر کتنے لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس انڈسٹری میں؟ ابھی الحمدللہ کافی سارے لوگ میرے ساتھ انگیج ہیں. میری فیملی کے ممبرز بھی میرے ساتھ کافی سارے انگیج ہیں. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی بزنس ہوتا ہے, اس بزنس کا سرکل بڑا وسیع ہوتا ہے. اگر ہم سپوز بات کرتے ہیں کہ ہم جو ٹیکسٹائل سے ریلیونٹ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے کسان سے جو کاٹن کو پروڈیوس کر رہا ہے. اس کے بعد وہ مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پہ کاٹن جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کا دھاگا بنتا ہے, اور اس کے بعد اس کا کپڑا بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد پرنٹنگ ہوتی ہے, اس کی فنیشنگ ہوتی ہے, اس کی سٹیچنگ ہوتی ہے. تو ایک چھوٹے سے کام کے ساتھ بھی بہت سارے خاندان اور بہت سارے شعبے وابستہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ آپ پاکستان کے اندر جو بھی بزنس ایکٹیویٹی کوئی بھی ہو, چھوٹی یا بڑی, اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہوتے ہیں. اچھا, آپ چونکہ پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے بھی جنرل سیکرٹری ہیں لاہور میں, اور لاہور بزنس کا ہب ہے ایک طرح سے. ہم مطلب شالمی سے شروع کریں تو اب DHA تک, اور پھر دوسری طرف سندر تک, ہر طرف ہمیں بزنس ہی بزنس نظر آتا ہے. بہت زیادہ شٹرز ہیں جو یہ بتاتے ہیں. اس کے علاوہ بڑی بڑی بلڈنگز ہیں جہاں پر ہمیں بزنسز نظر آتے ہیں. کئی لوگ امپورٹر ہیں, کئی ایکسپورٹرز ہیں, کوئی ریٹیل کا کام کر رہے ہیں. ان سارے لوگوں کو پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کیسے فیسیلیٹیٹ کرنے کا ویژن رکھتا ہے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ صرف لاہور ہی نہیں, جہاں جہاں پہ بھی انسان ہوں گے وہاں پہ لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ضرورتیں ہوں گی, اور وہ ضرورتیں بنیاد بنتی ہیں کاروبار کی. آپ کو پتہ ہے کہ 1.5 کروڑ سے زیادہ آبادی کا شہر ہو گیا ہے, اور بہت سارے دنیا کے اندر ملک ہیں جن کی آبادی اتنی نہیں ہے. تو ہمارا شہر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس شہر کی بنیاد کے اوپر ہم بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو بھی رہی ہے, لیکن کچھ معاملات حکومتی ایسے ہیں, اور خاص طور پہ بیوروکریسی کے, کہ جو فرینڈلی نہیں ہے بزنس کے حوالے سے. پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر بزنس کرنا ایک مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی دکان کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی 15-20 قسم کے سرکاری محکمے ہیں
جو آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مختلف جو بیوروکریسی کا روایتی رویہ اور مختلف رکاوٹیں آپ کو کاروبار کے اندر فیس کرنی پڑتی ہیں. تو ہم یہاں پہ کاروبار کرنے والوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، ہم ان کی کمیونٹی کا حصہ ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، جہاں جہاں پہ ان کی مدد کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ایز اے بزنس پاک انٹرنیشنل بزنس فورم جو ہمارا ادارہ ہے، وہ خاص طور پہ کوشش کرتا ہے کہ جو نئے کاروبار کرنے والے ہیں، نیو انٹرپرینیور، اور خاص طور پہ جو پروفیشنلز ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جو نئے پریکٹیکل لائف کے اندر آئے ہیں، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو ہیلپ دی جائے، اور جو بڑا کام کرنے والے انڈسٹری میں اور بڑا ٹریڈ کرنے والے لوگ ہیں ان کی آپس میں کمیونیکیشن کی جائے، جہاں پہ ان کو گائیڈنس بھی ملے اور کام کے حوالے سے نئے آئیڈیاز بھی ملے اور کام کے اندر رہنمائی بھی ملے. بالکل ٹھیک ہے. میں اصل میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آج آپ کو ایف سی کالج کا حافظ محمود ملے اور وہ کہے کہ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم اس کو یہ اپرچونٹی یا فیسلٹی اب پرووائڈ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو بزنس کے جتنے بھی نارمز ہیں، جتنے بھی اس کو آئندہ دنوں میں حوالداروں سے اس کا پالا پڑنا ہے، ٹیکسیشن اور یہ باقی سارے معاملات، یا ایون اس کو انویسٹر اگر کوئی ریچ آؤٹ کرنا ہے، تو یہ ساری اپرچونٹی آپ لوگ انڈر ون روف یا انڈر ون امبریلا آپ یہ پرووائڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے پی اے بی ایف لاہور بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ نیو انٹرپرینیورس اور جو نئے لوگ کاروبار کے اندر آنا چاہ رہے ہیں ان کی رہنمائی کی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے، اور ایسے لوگوں سے ان کی کنیکٹیوٹی کروائی جائے کہ جو ان کے بزنس کے شروع کرنے میں اور بزنس کو چلانے کے اندر فائدہ مند ہو سکیں. تو اس کے اوپر ہم مختلف ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہتے ہیں. ابھی لاسٹ ایئر بھی جب ہم نے میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کی تھی تو اس کے اندر ہم نے اسپیشل ایک ڈیسک بنایا تھا، جس کا جو ڈیسک تھا ہمارا اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کا. یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو ڈگری کر کے نکل رہے ہیں یونیورسٹی سے، ان کو انڈسٹری کے ساتھ ان کا لائزون بنایا جائے تاکہ ان کو پتہ ہو فیوچر کے اندر انڈسٹری کی کیا ڈیمانڈ ہے اور مارکیٹ کی کیا ڈیمانڈ ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے سکلز کو امپروو کریں، اور ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے اندر ہم بھی جو ہیلپ ان کی کر سکتے ہیں وہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ چونکہ میرا برانڈ پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس سال آپ یہ کروانے جا رہے ہیں دوبارہ 14، 15، 16 اگست کو لاہور میں ایکسپو سینٹر میں. کیا ویژن ہے میرا برانڈ؟ جب آپ نے پہلی دفعہ پچھلے سال کروایا تھا اس وقت کیا ویژن تھا، اب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پچھلے سال کیا رسپانس تھا لاہوریوں کا یا بزنس کمیونٹی کا؟ پچھلے سال لاہور کے اندر ہم نے پہلا ایکسپو کیا تھا. اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اہلیان لاہور پاکستانی برانڈ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور جو ویژن ہمیں حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان انہوں نے دیا تھا کہ ہم نے صرف بائیک آؤٹ پہ نہیں رہنا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آئیڈیا آیا کہاں سے. جب فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اسرائیل نے ظلم اور جبر کی انتہا کر دی، اور ایک نسل کشی ایسی تھی جو لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی تھی، اور اس کے ریئیکشن کے اندر جو کر سکتا تھا اس نے کرنے کی کوشش کی، اور ایک پوری دنیا کے اندر ایک ویو چلی کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا اور ایسی کمپنی جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں، پروموٹ کرتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے. اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ پوری دنیا کے اندر یہ موو چلی، اور یہ صرف ان ممالک کے اندر نہیں چلی جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے، یہ یورپ کے اندر، ایون امریکہ کے اندر بھی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ موومنٹ چلی. تو اس وقت امیر جماعت حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جب تاجر اور انڈسٹری کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک موقع ہے کہ لوگ بیزار ہیں اسرائیلی اور ایسی کمپنیاں جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے والی ہیں ان کی پروڈکٹ سے، تو یہ وقت ہے کہ آپ ان کا اس کو متبادل دیں، اور مسلمان تاجر اس فیلڈ کے اندر آگے آئیں، اور جو ان کی پروڈکٹس گلوبل بن گئی اور ان کی جو کمپنیاں گلوبل بن گئی ہیں، ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم بھی اپنی صرف بائیکاٹ نہ کریں، ہم اس کے متبادل لے کے آئیں، اس سے اچھی کوالٹی کا لے کے آئیں اور اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی کوشش کریں. اس ویژن کے تحت کراچی کے اندر پہلی دفعہ میرا برانڈ پاکستان اور اس کے اندر خاص طور پہ پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکسپو کی گئی. اسی ویژن کو کراچی کے بعد آگے بڑھاتے ہوئے پچھلے سال ہم نے لاہور میں کی. چونکہ لاہور میں ہمارا پہلا ایکسپو تھا اس لیے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اہلیان لاہور اس پہ کیسا رد عمل دیتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ لاہور کے لوگوں نے
آپ کو پتہ ہے 14-15 اگست کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ عام طور پہ بارش بھی ہوتی ہے اور حبس بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے. یہ ایک کلچر ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال اگست کے مہینے کے اندر اس طرح کا موسم ہوتا ہے. اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگوں نے شرکت کی. الحمدللہ اللہ نے اسے بڑے اچھے طریقے سے ہمارے سے مینیج کروایا, کوئی بد نظمی نہیں ہوئی, لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر فٹ فال تھا کہ وہ جو ایکسپو سینٹر کی انتظامیہ کہہ رہی تھی کہ اتنا بڑا ایکسپو کا فٹ بال ہم نے کبھی نہیں دیکھا. اور یہ اس کے اندر خاص طور پہ لوگوں نے آ کے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم یہ جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اور بائیکاٹ کے رد عمل میں ہم جو پاکستانی پروڈکٹس کو پروموٹ کر رہے ہیں اس کو ہم اس پیغام کو آگے لے کے چلیں گے. اور اس کے اندر جو وہاں پہ ایگزیبیٹرز شریک ہوئے, ایسے لوگ جنہوں نے اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ شوکیس کیا تھا, وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور بڑے خوش تھے اور ہمارا بارہا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہماری پروڈکٹ اتنے کم ٹائم کے اندر لوگوں تک آپ نے پہنچائی. یہ اس ایکسپو کی وجہ ہی سے ممکن ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس سال کا آپ کا کیا پلان ہے, کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ کتنا فٹ فال ہوگا, کتنے بزنسز آئیں گے, کتنے سٹالز لگیں گے, کیسے لوگ کنیکٹ کریں گے؟ دیکھیں, ابھی پچھلے سال جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمیں جا کے لوگوں کو بتانا پڑ رہا تھا کہ ہم کیا ویژن لے کے اور کیا سوچ لے کے یہ ایکسپو کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب الحمدللہ ہمیں بتانا نہیں پڑ رہا. بہت سارے لوگ خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں اور ایون یہ ہے کہ لوگ اچھی لوکیشنز کے لیے ہمارے سے سفارشیں بھی کروا رہے ہیں. اب اس صرف ایک میں آپ کو فگر دیتا ہوں, اس سے آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ ہماری ایک سال کے اندر اس ایکسپو کی کیا گروتھ ہوگی. پچھلے سال ہم نے صرف ایک ہال لیا تھا اور 2 دن کے اندر ہم نے ایکسپو کی تھی. اس سال ہمارے 2 ہال ہیں اور 3 دن کے لیے ایکسپو ہو گئی ہے. تو جتنے پچھلے سال ہمارا فٹ فال تھا, اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کم از کم 2 سے 2.5 گنا زیادہ فٹ فال اس سال ہمارا ہوگا انشاءاللہ. زبردست. تو جو لوگ کنزیومرز ہیں, بزنس مین کے لیے تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے, لیکن جو کنزیومرز ہیں یا بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کبھی بزنس نہیں کیا, ان کے لیے بھی کوئی یہاں پر آنے کی وجہ ہے کہ وہ یہاں اس بزنس ایکسپو میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ ایک فیملی ایکسپو ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے پچھلے سال بھی خواتین کے اور بچوں کے لیے خاص طور پہ ان کی دلچسپی کی چیزیں اور ایکٹیویٹیز رکھی تھی, اور اس دفعہ بھی ہم ان کی دلچسپی کی چیزیں اور ایکٹیویٹیز رکھیں گے. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایگزیبیٹرز ہیں وہ اس ایکسپو کے اندر اپنی پروڈکٹس کے اوپر اسپیشل قسم کے ڈسکاؤنٹ لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, جس سے اور خاص طور پہ وہ بچوں کی اور خواتین کی جو پروڈکٹس ہیں اور خاص طور پہ جو فیشن سے ریلیونٹ جن کے اندر خواتین کا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے, ان پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے پچھلے سال بھی بڑے اسپیشل قسم کے ڈسکاؤنٹ دیے تھے. ٹھیک ہے, تو اس دفعہ بھی وہ ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے بچوں کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی تھی, خواتین کی بہت ساری ایکٹیویٹیز کی تھی. انشاءاللہ ان کو ہم اس دفعہ دوبارہ سے کریں گے. اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی وزٹرز تھے ایکسپو کے اندر, میرا برانڈ پاکستان ایکسپو کے اندر PIBF لاہور کی طرف سے ان کے لیے انعامات بھی بڑے ایکسائٹنگ قسم کے انعامات تقسیم کیے گئے تھے. اس دفعہ بھی انشاءاللہ ہم EV بائکس گفٹ کریں گے وہاں پہ آنے والوں کو, لیپ ٹاپس کریں گے, موبائل فون کریں گے, اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے اسپیشلی ہم بائیسیکلس ان کو گفٹ کریں گے. انشاءاللہ ایک فیملی فیسٹیول ہوگا جس میں کھانے پینے کے بھی بڑے زبردست سٹالز ہوں گے, جتنے بھی اچھے پاکستانی برانڈز ہیں, کیونکہ یہ سب سے زیادہ بائیکاٹ ہوا تھا فوڈ پروڈکٹس کا, جس کے اندر جیسے کوک, اسپرائٹ ہے, KFC ہے, میکڈونلڈ ہے. تو اس کے آلٹرنیٹ جو برانڈز ہیں وہ وہاں پہ سٹال لگائیں گے, اور وہ ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو آنے والے وزٹرز ہیں ان کو فری سیمپلنگ بھی کرائیں گے, ڈسکاؤنٹس بھی دیں گے. تو ایک فوڈ فیسٹیول بھی ایک طرح سے وہاں پہ چل رہا ہوگا. ہم انشاءاللہ وہاں پہ فوڈ کورٹ بھی بنائیں گے ایک اچھا سا, بچوں کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی. اس کے علاوہ ہم نے چلڈرنس انٹرپرینیورس کے لیے ایک اسپیشل ایک ہم نے پویلین بنایا ہے, جہاں پہ چھوٹے بچے جو بزنس کر رہے ہیں, بزنس کے آئیڈیاز نہیں دے رہے, جو بزنس آلریڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے وہاں پہ سٹالز ہوں گے جہاں پہ وہ آنے والے بچوں کو اور بڑوں کو اپنے بزنس کے متعلق جو وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہ دکھائیں گے. اس کے علاوہ جو چھوٹے لیول پہ خواتین اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے بزنس کر رہی ہیں اور اپنی مختلف پروڈکٹس گھر میں تیار کر رہی ہیں اور اس کو سیل کر رہی ہیں, ان کے سٹالز بھی ہوں گے. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہے جو اس ایگزیبیشن میں آنے والی خواتین اور بچوں کو ایک جذبہ دیں گے کہ اگر یہ خواتین اور یہ بچے اپنا گھر کے اندر بیٹھ کے بزنس اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اپنے گھر کی اکانومی اور ملک کی اکانومی کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں, تو
وہ لوگ بھی اس کام کے اندر آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایک جب گھر کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی تو ڈیفینیٹلی شہر کی اور ملک کی اکانومی چلے گی، اور پورے اکانومی ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے. تو اب دنیا کے اندر جن جن ملکوں نے ترقی کی ہے سب لوگوں نے اس ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالا ہے. تو ہمارا بھی یہ ویژن ہے، یہی سوچ ہے بزنس فورم کی کہ ہم معاشرے کے ہر طبقے کو پاکستان کی ترقی کے اندر اس کو اس چیز پہ ابھاریں کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں. آل دا ویری بیسٹ حافظ محمود صاحب. اور یہ ساری کی ساری چیزیں بہت ایکسائٹنگ ہیں. ہم ہوپ فلی انشاءاللہ 14 15 16 اگست کو اپنے یوم آزادی کے موقع پر اس کو وٹنس کریں گے، پورا لاہور اس کو وٹنس کرے گا، اور انشاءاللہ وہاں آپ سے ملاقات بھی ہوگی. سو آڈینس، آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ نے حافظ محمود صاحب کے بزنس کے بارے میں بھی کچھ سمجھا ہے. ہم انشاءاللہ ان کو دوبارہ انوائٹ کریں گے ان کے بزنس کے حوالے سے ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے. ساتھ ساتھ پاکستان بزنس فورم اس سال 14 15 16 اگست کو جو میرا برانڈ پاکستان ایکسپو سینٹر میں کروانے جا رہا ہے، ہم نے اس کو بھی سمجھا اور یہ بہت ایکسائٹنگ لگ رہا ہے. اس 14 15 اور 16 اگست کو اگر آپ یوم آزادی منانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی اگر اسٹرانگ ہوگی تو پاکستان اسٹرانگ ہوگا. اس ویژن کے ساتھ حافظ صاحب کے پاکستان انٹرنیشنل بزنس فورم کے اس ایونٹ میں ضرور آئیے گا. انشاءاللہ آپ سے وہاں ملاقات ہوگی. کوئی اگر سوال یا کوئری ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.